بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے جرح و تعدیل اور فن حدیث میں احناف کے کارنامے۔ جرح و تعدیل اور فن حدیث میں احناف کے کارنامے۔ اعتراض نمبر 4۔ محترم ابو حسن صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے احادیث کی جرح و تعدیل کے حوالے سے جو اصول مرتب کیے انہوں نے شاگردوں کو بیان کیا۔ آپ ہمیں استفادہ کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ جواب: اس کا ایک جواب الزامی ہے اور ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ غیر مقلدین نے بھی اب تک کوئی جرح و تعدیل کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ غیر مقلدین نے بھی اب تک جرح و تعدیل کے حوالے سے اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ کسی حدیث کی صحت و ضعف کے علم کے لیے آپ لوگوں کے ہاں بھی محدثین کرام کی وضع کردہ اصول جرح و تعدیل کے مطابق اندھی تقلید جاری ہے، جبکہ 100% محدثین مقلدین یا مجتہدین فی المذہب تھے۔ میرا دعویٰ ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کسی غیر مقلد لامذہب نے حدیث یا فن رجال یا اصول جرح و تعدیل پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ حدیث اور فن اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے جتنے ائمہ ہیں وہ یا تو حنفی تھے یا شافعی، مالکی یا حنبلی تھے۔ ابن شاہین کے علاوہ کسی محدث کے نام بتائیے جو غیر مقلد ہو۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے مختلف رجال کار پیدا فرمائے جو آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں، رفیق نہیں۔ آپ لوگ فقہا کو محدثین کا فریق سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق و معاون تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں احادیث سینہ بسینہ محفوظ تھیں، ان کی باضابطہ تدوین عمل میں نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں جو فقیہ ہوتا تھا وہ محدث بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو فقیہ ہوتا تھا وہ محدث بھی ہوتا تھا، کیونکہ بغیر قرآن و حدیث کے کوئی عالم فقیہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے احادیث کو حاصل کیا، اس کے بعد اپنے شاگردوں کے تعاون کے ساتھ دین کے مسائل کو قرآن و حدیث سے مستنبط کیا۔ قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے ہر خاص و عام کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ عہد نبوت سے دور ہوتا گیا، بعض نااہل لوگوں کی جانب سے حدیث کے وضع کی شکایت آنے لگی، تو اہل سنت والجماعت کے ائمہ و محدثین نے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کو مرتب کیے۔ چونکہ اس فن جرح و تعدیل کی ابتدا صغار صحابہ و تابعین کے عہد میں ہو چکی تھی، اس کی روشنی میں ائمہ جرح و تعدیل کے پہلے طبقہ نے اس فن کو فروغ دینے کی کوشش کی، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید یحییٰ ابن معین اور عبدالرزاق ابن حمام، یزید ابن ہارون اور دیگر ائمہ میں امام ابو داؤد طیالسی،
امام ابو عاصم النبیل الضحاک رحمہ اللہ سر فہرست ہیں۔ چنانچہ علامہ حافظ ذہبی اور علامہ جزائری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ روات پر جرح و تعدیل کا سلسلہ سب سے پہلے امام یحییٰ بن سعید قطان نے شروع کیا اور اس کے بعد ان کے تلامذہ مثلاً یحییٰ بن معین وغیرہ نے شروع کیا۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2، توجیہ النظر صفحہ نمبر 113۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن اپنی مشہور کتاب الحتہ میں الفصل السابع فی علم الجرح و تعدیل کی سرخی اور عنوان دے کر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جرح و تعدیل کا اہتمام ائمہ حفاظ میں سے شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ نے شروع کیا، پھر ان کی ابتدا میں یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جرح و تعدیل کے وصول یحییٰ بن سعید القطان نے جمع کیے اور اس کے بعد ان کے تلامذہ مثلاً یحییٰ بن معین وغیرہ نے اس میں گفتگو کی۔ الحتہ فی ذکر الصحاح 6 صفحہ نمبر 38۔ امام شعبہ ابن الحجاج جو الحجہ الحافظ اور شیخ الاسلام تھے، دیکھیے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ اس کے بعد فن جرح و تعدیل کی تصنیف کا دور شروع ہوا تو اس کی ابتدا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے محدث امام جرح و تعدیل حضرت یحییٰ بن معین سے ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کے دوسرے شاگرد امام ابو داود الطائی، اسد ابن عمر، قاسم ابن معن، علی ابن مسہر، عافیہ ابن یزید، عبداللہ ابن مبارک اور یحییٰ بن سعید قطان، حفص ابن غیاث، وکیع ابن الجراح، ابو عاصم النبیل، مکی ابن ابراہیم رحمہم اللہ روایت حدیث مبارکہ میں بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح جب احادیث کی تصنیف و تالیف کا دور شروع بھی نہیں ہوا تھا تو امام اعظم علیہم الرحمہ کے شاگردوں نے کتاب الآثار کو جمع کیا، جن میں امام محمد ابن الحسن الشیبانی اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ کی کتاب الآثار مقبول و متداول ہے، فن حدیث کی ابتدائی تصانیف میں سے ہے۔ کیا کوئی ناخلف بیٹا جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کی محنتوں اور پسینہ کی گاڑھی کمائی سے حاصل کی ہوئی زمین پر اپنی کمائی سے بلڈنگ بنانے کے بعد اپنے ہی باپ کو اس سے مستفید ہونے سے منع کرے گا، یا اسے بیٹے کی در پر باپ کی کاسہ گدائی سے تعبیر کرے گا؟ اللہ کے بندو، ان بزرگوں کی قربانی ہے جو آج ہم دین پر گامزن ہیں اور حدیث کی بڑی بڑی مرتب جلدیں پڑھ رہے ہیں۔ کسی محدث کا حدیث صحیح یا ضعیف کہنا، دوسرے کا اس کی بات ماننا، ان پر اعتماد کرنا خالص تقلیدی عمل ہے۔ ہم بھی اگر سوال کریں کہ غیر مقلد لامذہبوں نے اگر جرح و تعدیل پر کوئی کتاب لکھی ہو تو پیش کرو، آخر وہ جرح و تعدیل کے لیے یا احادیث سے استفادہ کے لیے ہمارے حضرات محدثین مقلدین کے در پر کاسے گدائی کیوں لیے پھرتے ہیں؟ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ غیر مقلدین فقہ اور حدیث کی کتابوں سے محروم ہیں۔ اگر کہیں کوئی کتاب نظر آ جائے تو انگریزوں کی آمد کے بعد کی ہوگی۔ آپ تحقیق کریں، اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تقیہ بازی کرتے ہوئے محدثین کرام اور ان کی گراں قدر کتابوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی سعی پہم نہ کریں اور دوسروں کی محنت پر ڈاکہ ڈالنا بند کریں۔ آپ لامذہب لوگوں کا شب و روز کا مشغول
محبوب مشغلہ یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ اگر میری بات سے متفق نہیں ہیں تو محدثین کرام کے طبقات میں طبقات محدثین غیر مقلدین دکھائیے، تو معلوم ہوگا کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ دھوکہ دینا بند کیجیے۔ جتنے محدثین ہیں سب کے سب الحمدللہ مقلدین تھے، اور فن جرح و تعدیل کی جتنی کتابیں اور اصول مرتب کیے گئے سب مقلدین کے تھے، والحمدللہ علی